لصاحبی کی ترکیب کر تو تھا، اس کو ذرا اس کی ترکیب کر، اس پورے جملے کی ترکیب کر، مجھے بتا یہ صاحبی کا جملہ، یہ صاحبی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، ضمیر کا مرجع بن کر وہ بنتا کیا ہے؟ ترکیب کرو اس کی. تو صاحبی ہی اس نے اپنے صاحب سے کہا، قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو حضرت علی کو صرف بستر پر بٹھایا تو اتنا شور مچاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اگر لٹاتے حضرت، یہ کہتے نہیں بستر پر لیٹنا بہت بڑی فضیلت ہے. میں نے کہا انکار کب ہے؟ میں نے کہا اگر اس کا الٹ ہوتا کہ علی کو لے جاتے غار میں اور ابو بکر کو لٹاتے بستر پر، یہ کہتے نہیں بستر پر کوئی فضیلت تھوڑی ہے. میں نے کہا تو کہہ رہا تھا بستر پر فضیلت ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بولے سبحان اللہ. یہ کہتے نہیں غار میں جانا کوئی فضیلت ہے. میں نے کہا اچھا فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا اس کا الٹا کریں، اگر ایسا ہوتا کہ صدیق اکبر، اتنا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ افضلیت ابو بکر کی ہے، لیکن اگر اس کو یوں کرتے کہ حضرت ابو بکر کو لٹاتے بستر پر حضور کے، کہتے حضور کا بستر ہے، حضور کے بستر پر سو رہے ہیں علی. میں نے کہا حضور کے بستر پر علی سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں ابو بکر کی زانوں پر. بچے گا کہیں سے نہیں تو سمجھ رہے؟ وہاں پر علی بستر پر لیٹ کر فیض لے رہے ہیں بالواسطہ، اور یہاں پر ابو بکر کے زانوں پر رسول اللہ سر رکھ کر فیض دے رہے ہیں بلا واسطہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں نکل سکتا یہ، میں کہہ رہا ہوں پوری رات اسی پہ تقریر ہوگی. نہیں نکل سکتا یہ اس سے، جو قرآن نے مارا ہے نا. قرآن نے کہتا کیا؟ بولو نا سبحان اللہ یار. دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. بولو سبحان اللہ. تم نے میرے حبیب کی مدد نہیں کی نا، میں اللہ اپنے حبیب کی مدد کروں گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے نکالا میرے محبوب کو، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. آواز نہیں آئی؟ بولو سبحان اللہ. سنیے تم بھی عجیب ہو گیا، جب تک پیٹ میں چاول نہیں جاتا تمہاری آواز نہیں آتی. میں ناشتے پہ تقریر کر رہا ہوں. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا تو حوالے لکھنے میں ٹائم چلا جائے گا. یہ بات میں کر رہا ہوں. خالی پیٹ لے کر اور جذبہ آتا ہے. پیٹ بھر کے تو بندے کو ٹن ہوتا ہے، سست ہوتا ہے وہ. روحانیت خالی پیٹ میں آتی ہے. جب یہ پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر یہ کام کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بھی بھرا ہوتا ہے تو یہ سو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے روزہ تبدیلی راتا اس لیے ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے. جب یہ خالی ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، اور ایسے ذکر کے لیے اس کو کام کرنا ہے، اس کو نہیں. میں نے کہا آواز نہیں نکلی آپ کی. کہنے کا بھرا ہوا ہے. میں نے کہا اس کے لیے خالی کر کے آؤ اس کو. کہ نہیں ہوتا. میں نے کہا جمال کو ڈاکاؤ. نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ اب سنیں میری بات یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کہا یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا. رسول نے اپنے صاحب سے کہا کہ غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے. کہنے کہ صاحب میں کوئی فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا مولا اپنے آپ کو صاحب کہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، یہ پوری کریم لکھتی ہے. بڑا شور لگایا، بڑا رندا لگا کر کہنے کہ مجلس سے تیرے کو کیا فاتحہ بھیجے ہوں، کیونکہ تیری حق الیقین تھی، اس نے تو بدنام کر دیا ہم کو. کیا کریں؟ اب یہ مل گیا اور نمونہ اب تیار کیا. اب سنیے میری بات، توجہ ہے آپ کی. لیکن آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کریں؟ میں نے کہا میں اکڑ نہیں رہا، قرآن کے پیغام پہ خوش ہو رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، قرآن دلیل دیتا ہے. اب سنیے، کہتے کہ صاحب کا لفظ کوئی اجر کی بات نہیں ہے، مقام کی بات نہیں ہے، تو جیل والے کو بھی صاحب کہا گیا ہے. پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون. یہ کہتے جی، یہ آپ دیکھیے کہ صاحب جو ہے وہ جیل والے کو بھی کہا گیا ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا ایک واقعہ کے اندر انہوں نے صاحب کا لفظ لکھا ہے، جو کافر کو صاحب کہا گیا ہے. کہ یہ دو جگہ دیکھیں صاحب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا جواب سنیے آپ. اگر یہی قاعدہ اگر آپ رکھیں گے کہ ایک لفظ جو مشترک ہے کئی معنوں میں، اس میں سے غلط معنی لے کر اگر آپ بتائیں گے تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ امام کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا ہے. حافظ صاحب ائمۃ من الکفر آیا نہیں قرآن میں؟ کافروں کے امام. تو کافروں کا کوئی کہے امام کا لفظ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیوں؟ خارجی اگر یہ کہے کہ علی کے لیے امام کا لفظ حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ خارجی علی کو نہیں مانتا،
اور رافضی ابو بکر کو نہیں مانتا. تو خارجی اگر ان سے کہے کہ جناب علی کے لیے امام کا لفظ اچھا نہیں لگتا، کیوں امام علی نہیں کرو، کیونکہ امام جو ہے وہ قرآن میں کافروں کے لیے بھی آیا ہے، تو یہ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا وہی جواب ہماری طرف سے صاحب کا لیجیے. ایک بات اب آپ سنیے میری بات. قرآن کے کئی ایسے لفظ ہیں کہ اگر ان کو نسبتوں کے ساتھ تعلق سے اگر نہ دیکھیں تو ان کے شرف ختم ہو جاتے ہیں. ایمان کا لفظ کتنا مقتدر ہے، توجہ میری طرف رکھیے. ایمان کا لفظ، ایمان محترم لفظ ہے نا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کی صفت اللہ کی توحید کو ماننا ہے نا. لیکن قرآن میں کیا موجود ہے دیکھیے. قرآن کا تعلم ترى الى الذين اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہوں نے کتاب سے حصہ دیا گیا، جن کو یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ شیطانوں پر ایمان لے آئے. اب کو کہ جی ایمان کا لفظ تو اچھا نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو طاغوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اس کو کہیں گے ابے طاغوت کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ برے لوگ تھے اس لیے ہیں، اور مومنون کے لیے استعمال ہوا یؤمنون بالغیب، تو وہ تعلق دے. وہ جھوٹ کے ساتھ تھا اس لیے مذمت ہے، اور یہ صحیح کے ساتھ تھا اس لیے تعریف ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا جی آپ کون ہے؟ جی انسان ہے کہ جانور؟ کہنے لگا کیسی بات کرتی. میں نے کہا نہیں کمی صاحب آپ بتائیں کون ہے؟ کہنے لگا انسان. میں نے کہا انسان تو یہودی کو بھی بولتے ہیں، انسان تو چمار کو بھی بولتے ہیں، انسان تو لال رومال کندھے پہ جو رکھتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں. تو آپ کی وہ برادری نہیں ہوتا کہ لائسنس تو آپ دے دیتے ہیں. آپ نہیں. کہنے لگا یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا اگر انسان کا لفظ اس تعلق سے یہودی کی نسبت سے برا ہے تو مومن کی نسبت سے تو تعریف ہے نا. بولو کہ تو صاحب کے لفظ میں کوئی تعریف نہیں ہے. اب میری بات سنیے، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عبادت کا لفظ معتبر ہے نا، عبادت کا لفظ معتبر ہے نا. لیکن قرآن نے کہا کیا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کا لفظ مذمت کی طرف چلا گیا اگر عبادت کا استعمال ہو گیا. تو اب آپ سنیے، صاحب کا لفظ یقیناً باعث شرف ہے، بذات خود لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں. یقیناً صاحب سجن اپنے متعلق اور اپنے قریبی کے اعتبار سے بدنام ہوا. ایمان کا لفظ غلط لوگوں کی طرف منسوب ہو کر اس کی حیثیت نہیں رہی. عبادت کا لفظ غلط لوگوں کی طرف منسوب ہوا تو لغوی اعتبار سے وہ معنی سے گرا. صاحب کا لفظ لیکن جب وہ صحیح طرف گیا ایمان کا لفظ تو اس کی قدر ہوئی. عبادت کا لفظ گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو تعریف کے معنی پر آیا، لفظ چومنے کے معنی پر آیا. تو صاحب کا لفظ یہاں کافر کے ساتھ، قیدی کے ساتھ نہیں، بلکہ قیدیوں کی بیڑی کاٹ کر انہیں آزاد کرنے والے محمد رسول اللہ کے ساتھ آیا ہے. مانا کہ صاحب کا لفظ بذات خود لغوی اعتبار سے معتبر نہیں اگر تھوڑی دیر کے معنی، لیکن اس کو چار چاند لگا رہا ہے. ہی لصاحبہ، کس کا صاحب؟ کا رسول اللہ کا صاحب. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. ایک بات اور عرض کروں، تیسرا اعتراض اس میں یہ کہ جو حزن کا معنی لا تحزن ابو بکر کی تعریف نہیں ہے. اللہ نے کہا غم نہ کرو، غم نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو. ہم نے کہا یہ تعریف کیوں نہیں ہے؟ کہنے کہ مجھے کہنے کہ بتاؤ یہ جس چیز سے روکا گیا نیکی سے تو نہیں روکا جاتا، غم سے روکا گیا نا. میں نے کہا ہاں غم سے روکا جا رہا ہے، لا تحزن، غم نہ کر. تو کہا دیکھو نیکی سے تو اللہ نہیں روکتا، برائی سے روکتا ہے. پتا چلا غم برائی ہے. میں نے کہا تم بدبختی میں کہاں کہاں جا کے منہ کالا کر رہے ہو اپنا. اگر غم برائی ہے تو قرآن سنو، یہ نبی کے لیے بھی آیا، حضرت موسیٰ کے لیے بھی آیا، پیغمبروں کے لیے بھی آیا ہے. اب قرآن مجید یہاں پر ذکر کرتا، توجہ فرمائیے آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ خوف نہ کر، موسیٰ خوف نہ کر، اللہ رب العالمین نے تجھے ہی سربلند کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے کا حزن کی بات کر رہے ہیں، خوف کی نہیں. میں نے کہا حزن خوف کوئی فرق ہے؟ لو حزن کا لفظ بتاتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے لا تحزن انک لا تحزن، اے لوط تو حزن نہ کر، ہم تجھے بھی نجات دیں گے اور تیری بیوی کو بھی نجات دیں گے، یعنی تیرے اہل کو بھی نجات دیں گے. ہم تیرے بولیے اہل کو بھی تیرے. تو یہاں پر حضرت لوط کو اللہ کہہ رہا لا تحزن. تو حضرت لوط گناہ میں تھے. یہ کہتے ہیں دراصل حضرت صدیق اکبر گناہ میں تھے اس لیے کہا لا تحزن. ہم نے کہا دلیل کیا؟ کہتے ہیں نیکی سے تو اللہ نہیں روکتا، نیکی سے اللہ نہیں روکتا، لیکن اللہ نے غم سے روکا ہے. پتا چلا یہ گناہ ہے. میں نے کہا تو لوط علیہ السلام کو بھی روکا اللہ نے لا تحزن. بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا یہ گناہ کیسے بن گیا؟ اب سنیے میری بات جو میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا يحزنک قولہم،